اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب ابواب المحصر و جزاء السید۔ یعنی محرم کے روکے جانے اور شکار کا بدلہ دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1806، اردو ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم اگر روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ مکہ بھیجو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ، یعنی احرام نہ کھولو جب تک قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے یعنی مکہ پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ اور عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز بھی روکے اس کا یہی حکم ہے۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ حصوراً کا معنی ہے جو عورتوں سے دور رہتا ہو۔ اگر عمرہ کرنے والے کو راستے میں روک دیا گیا تو وہ کیا کرے؟ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکے جانے لگے تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ حدیث نمبر 1807، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے، کہ اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر منڈا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے، میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، چنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں، اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذی الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حامی مکے پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1808، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے عبداللہ کے کسی بیٹے نے ان سے کہا تھا، کاش آپ اس سال رک جاتے تو اچھا ہوتا، اسی اوپر والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 1809، ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکے جانے سے روک دیے گئے تو آپ نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر منڈایا،
اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا، پھر آئندہ سال ایک دوسرا عمرہ کیا۔ حدیث نمبر 1810، حج سے روکے جانے کا بیان۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے؟ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے یہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں معمر نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پہلی روایت کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 1811، رک جانے کے وقت سر مڈانے سے پہلے قربانی کرنا۔ ہم سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، کہا کہ ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر منانے سے پہلے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی اسی کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 1812، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو بدر شجاع بن ولید نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن محمد عمری نے بیان کیا، اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر گئے تھے، اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا اور سر مڈایا۔ حدیث نمبر 1813، اردو ترجمہ۔ جس نے کہا کہ روکے گئے شخص پر قضا ضروری نہیں، اور روح نے کہا، ان سے شبل بن ایاد نے، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قضا اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب کوئی حج میں اپنی بیوی سے جمع کر کے نیت حج کو توڑ ڈالے، لیکن کوئی اور عذر پیش آ گیا یا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو وہ حلال ہوتا ہے، قضا اس پر ضروری نہیں۔ اور اگر ساتھ قربانی کا جانور تھا اور وہ محصر ہوا اور حرم میں اسے نہ بھیج سکا تو اسے نہر کر دے جہاں پر بھی اس کا قیام ہو۔ یہ اس صورت میں جب قربانی کا جانور قربانی کی جگہ یعنی حرم شریف میں بھیجنے کی اسے طاقت نہ ہو، لیکن اگر اس کی طاقت ہے تو جب تک قربانی وہاں ذبح نہ ہو جائے احرام نہیں کھول سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے کہا کہ محصر خواہ کہیں بھی ہو، اپنی قربانی وہیں نہر کر دے اور سر منڈا لے، اس پر قضا بھی لازم نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان علیہم نے حدیبیہ میں بغیر طواف اور بغیر قربانی کے بیت اللہ تک پہنچے ہوئے نہر کیا اور سر منڈایا، اور وہ ہر چیز سے حلال ہو گئے۔ پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی قضا کا یا کسی بھی چیز سے کے دہرانے کا حکم دیا ہو، اور حدیبیہ حد حرم سے باہر ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا کہ فتنے کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکے کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرہ ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے۔ پھر مکے پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے، اور آپ قربانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب ابواب المحصر و جزاء الصید کی حدیث نمبر 1806 سے 1813 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔